بارش اس دن کچھ مختلف تھی۔ نہ صرف سڑکیں گیلی ہو رہی تھیں بلکہ ہر قطرہ ایک کہانی سنانے کو بے قرار تھا۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ، مگر دل کہیں اور تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، بارش کی آواز سنتی رہی اور اپنے اندر کے احساسات کو محسوس کرتی رہی۔ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتیں، اس نے دھیرے سے کہا، محسوس کی جاتی ہیں۔ فون کے اس پار مہروز نے ہلکی سی سانس لی۔ اس کی آواز میں وہی سکون تھا جو ہمیشہ دل کو چھو جاتا تھا۔ اور کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو وقت مانگتے ہیں مگر وعدہ بھی دے جاتے ہیں۔ عائشہ نے پلکیں جھپکائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آنسو اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے، جیسے وہ بھی گرنے سے پہلے اجازت مانگ رہے ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحے معمول کے نہیں، یہ کچھ اور تھے، کچھ خاص۔ حصہ 2، پہلی ملاقات۔ اگلے دن بارش تھم گئی مگر فضا میں اب بھی وہ نمی باقی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ عائشہ روز کی طرح لائبریری پہنچی۔ کتابوں کی قطاریں خاموش، باوقار اور سنجیدہ تھیں، مگر آج ہر چیز میں نرمی اور روشنی کا رنگ تھا۔ وہی میز، وہی کھڑکی اور وہی روشنی۔ اور پھر مہروز۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں کتاب، مگر نظریں کتاب میں نہیں تھیں۔ آپ آج دیر سے آئیں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ عائشہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، کچھ یادیں راستے میں روک لیتی ہیں اور کچھ دل کے راستے۔ خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی عجیب سی تھی۔ یہ اجنبیت کی نہیں بلکہ وہ خاموشی تھی جو دل کے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ دن گزرتے گئے، ملاقاتیں بڑھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے احساس میں بدل گئیں۔ کبھی مہروز عائشہ کے لیے چائے لے آتا، کبھی عائشہ اس کی پسندیدہ نظم کتاب کے صفحے میں نشان لگا دیتی۔ ہر ملاقات ایک نیا رنگ، ہر لمحہ ایک نرم لمس تھا۔ حصہ 3، دل کی پہلی قربت۔ ایک شام سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے وہ دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ آسمان نارنجی اور ہلکے گلابی رنگوں میں بٹا ہوا تھا، ہوا میں بارش کی خوشبو اور مٹی کی خوشبو گھل رہی تھی۔ مہروز نے آہستہ کہا، اگر کبھی میں نہ کہہ سکوں تو کیا تم سمجھ لو گی؟ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ جو دل سے کہی جائے وہ سننے کے لیے لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ مہروز نے پہلی بار اس دن کچھ نہیں کہا، بس اپنی نظریں عائشہ کی آنکھوں میں ڈالیں۔ وہ مسکراہٹ جو دل کے سب دروازے کھول دیتی تھی، عائشہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی۔ حصہ 4، احساسات اور اندر کی کشمکش۔ اگلے ہفتے دونوں ملاقاتیں معمول کی بن گئی تھیں، مگر دل میں ایک خاموش کشمکش تھی۔ مہروز اکثر خود سے لڑتا کہ کب اپنے دل کی بات کہے۔ عائشہ بھی سوچتی کہ کیا وہ مہروز کے احساسات کو سمجھ سکتی ہے۔ ہر کتاب، ہر چائے کا کپ، ہر چھوٹا سا لمس ایک نئی کہانی سناتا۔ چھت پر کھڑے ہونا، ایک ساتھ بارش دیکھنا، یہ سب معمولی لمحات نہیں بلکہ دل کے سب رازوں کا آہستہ اظہار تھے۔ مہروز نے ایک دن کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو، مگر ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ سب خراب نہ ہو جائے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک گرم لہر محسوس کی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے، الفاظ کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہر کہانی میں آسان راستے نہیں ہوتے۔ خاموشی کبھی سوال بن جاتی ہے، فاصلے امتحان۔ کیا مہروز اپنے دل کی بات کہہ پائے گا؟ کیا عائشہ انتظار کو محبت سمجھ پائے گی؟ یا بارش کی طرح یہ رشتہ بھی کہیں رک جائے گا؟ بارش پھر آنے والی تھی، اور اس بار وہ صرف بارش نہیں بلکہ فیصلے کے ساتھ تھی۔